کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ آج ہم وہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا اسٹیٹس، بڑی گاڑیاں، خوبصورت سے گھر، رشتہ دار، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی ہم یہیں پہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو بیٹھے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک ہمیں دیکھتے ہیں۔ نہ کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے۔ جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے نا، تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اگر ہم یہ جتنی جلدی سمجھیں گے، اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں گے، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنا لیں گے۔ کیا آپ نے کبھی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے، کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا ہے، کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اوقات میں بھی سنبھال کے رکھا، تھام کے رکھا، کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے، کیا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، اس کا احسان مانا جائے، خود کو اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے؟ کیا آپ نے یہ احساس محسوس کر کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے کبھی؟ نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ٹالے جا رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا، ہمیں یہاں دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں ہم سو جایا کرتے ہیں، وہی ہماری سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کیا کہ آپ کی زندگی میں جو اندھیرے آ گئے ہیں، پریشانیوں کے، الجھنوں کے، فتنوں کے، آپ کو ان سے نکلنے کی ضرورت ہے؟ اب آپ کی زندگی سے یہ اندھیرے تب ہی نکلیں گے جب آپ کو نور ملے گا، جب آپ کو روشنی ملے گی۔ یہ روشنی صرف اللہ سے جڑنے سے ملتی ہے، کیونکہ نور کا واحد ذریعہ صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اس کا نام لینے، اس کو یاد رکھنے اور اس سے مدد مانگنے سے ہی آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے روشنی ملے گی۔ بے شک اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا۔ جو قرآن نہیں پڑھتے نا، وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقوی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں نا، جنہیں اتنی قیمتی باتیں، اتنے خوبصورت تعلق احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں نا، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن پاک کو اپنا منشور بنا لیں۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ پتہ ہے اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دینا، تو وہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔
یہی تو اصل امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اللہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے ہوئی رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنا کے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، آج کچھ نہیں ہے کل سب کچھ ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہے جن کو تھام کر آپ اپنی کٹھن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو اذیت سے نکال کر راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں آپ کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ اور پتہ ہے آپ کو، کچھ لوگ تو اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کو مکین بنا جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ پاک مل جائے نا، پھر اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، خود کو رب کی عطا مانگنے والا بناؤ۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا نا، تو جان لو کہ وہ منتظر ہے آپ کا، ابھی بھی وہ ان کو انتظار ہے آپ کی دعاؤں کا۔ مانگ لیں دعائیں ان سے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا آپ کا، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو آپ مانگتے ہیں ہر وقت دعاؤں میں، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دین لاوارث نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی عاقبت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا، جس پر چاہے چلیں، اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا ہے آپ نے کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ کس صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے، تو کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کبھی پیسوں کے حصول کے لیے، اور کبھی جن کو بھوت بھگانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کائنات کے تذکیری فارمولے ہیں، کبھی اس لیے بھی اسے پڑھیں کہ اللہ کو جان سکیں، اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکیں، خود کو پہچان سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے نا، تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے نا، تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے نا تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے، اپنے زندگیوں کے حصول کو سمجھنے کی، دنیا میں آنے کے مقصد ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔